اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویورز، قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا ہمارے سب انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، رحمت کا سبب ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ ایسی صورتیں جن کو تلاوت کرنا، جن کا وظیفہ کرنا ہمیں کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، کئی تکلیفوں پریشانیوں سے دور کر سکتا ہے۔ جیسے سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے، ہمیں جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن ہے، سورۃ یاسین ہے۔ ہر سورت کا ایک اپنا خاص مقام ہے، اس کی آیات ایک خاص مقصد کے لیے۔ جیسے سورۃ فاتحہ ہے، اگر کسی کو کوئی بچھو، سانپ یا کوئی ایسی چیز کاٹ لے تو اس کا دم بھی سورۃ فاتحہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ القریش، یہ بھی بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ کلام پاک کی ایک ایسی صورت، اگر آپ سورۃ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں، اس صورت کا ایک میں فائدہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی فضیلت آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر سورۃ القریش پڑھ لی جائے اور وہ کھانا اگر زہریلا بھی ہو تو اس انسان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا، جو انسان سورۃ قریش کھانا کھانے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ تو وہ کھانا جو ہے انسان کے لیے صحت بنے گا، اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا جس کھانے کے اوپر سورۃ قریش پڑھ کر کھایا جائے۔ اور دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا کہ بہترین اچھے سے اچھا اللہ کریم عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا، اور جو تیسری مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے کے جو دسترخوان جو ہے وہ رزق اس سے دیتا رہے گا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ القریش ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ سمجھے کہ میں آپ کو ایک جو ہے گفٹ کے طور پہ یہ چیز جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ سورۃ القریش وہ قرآن مجید کی صورت ہے جو انسان کی رزق کے اندر فراوانی کا سبب بنتی ہے، جائز حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اگر اس صورت کا وظیفہ کیا جائے تو یقین جانیے اللہ کریم انسان پر کرم فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں، اور شہد کی مکھی کی بھن بھناٹ جیسی بھن بھناٹ سنتا ہوں، بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر اور مروب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد چھوتا ہوں تو اس کی جلد ایک جانور جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں لکھو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے اندر لکھا جو کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھوایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہوں یا
کلام پاک کی کوئی آیت ہو یا کچھ ایسے کلمات ہوں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے انسان کو جو ہے ہمیں ملے ہیں، تو ان چیزوں کا سہارا لینا چاہیے، ان چیزوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو سورۃ القریش کا جو ایک خاص وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے رزق میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہاں ایک اور بات مزے کی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں جو شرعاً جائز ہو، اچھا ہو، ثواب والا ہو، فائدے والا ہو، گناہ والا نہ ہو، تو اس سے پہلے بھی آپ سورۃ القریش کا یہ عمل جو میں 2-3 صورتوں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامک ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن، 3 دن، تینوں دن عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، تینوں نمازوں کے بعد کوئی ایک نماز، اگر بدھ کے دن عصر کے بعد کیا ہے تو جمعرات، جمعہ، عصر کے بعد، اگر مغرب، عشاء، جو بھی نماز پہلے دن آپ نے وظیفہ کیا جس دن، اسی دوسرے دن، تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ آپ نے اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درمیان کے اندر آپ نے 111 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق کے لیے، قرض کے نجات کے لیے، جائز حاجات کے لیے، شادیوں کے لیے، اور شرعاً کسی سے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا چاہتے ہیں، پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ بے اولادی ہے، اولاد والا بننا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں۔ کسی سے قرض لینا ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو بدھ والے دن سورۃ القریش 111 مرتبہ، عصر، مغرب، عشاء، 3 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز منتخب کر لیں۔ بدھ والے دن یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آ جائے گا جمعرات کا دن، پھر اول آخر باوضو حالت میں درود شریف 11 مرتبہ، اور درمیان کے اندر سورۃ القریش 101 مرتبہ، 101 مرتبہ پھر سورۃ القریش آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر تیسرا دن آ جائے گا جمعہ کا دن، تو آپ نے پھر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور درمیان کے اندر آپ نے سورۃ القریش 91 مرتبہ، 91 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 دنوں کے اندر بالکل کوئی دن نہیں چھوڑنا، کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، تینوں دن عمل لگاتار کرنا ہے۔ اگر دن کوئی ایک بیچ میں سے ضائع ہو جائے تو پھر نئے سرے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنی جو ہے مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وظائف ملیں، اچھی ویڈیوز ملیں، تو ایک ہمارا یہ چینل اسلامک فقہ جس سے آپ سن رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹیوٹر آف سٹوری ہمارا چینل ہے، وہ ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی موجود ہیں، ہمارے اس چینل کے ساتھ بھی ایڈ ہے۔ دیگر واقعات، حالات، اولیاء کرام کی زندگیاں، یہ سب آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو دوستو، سورۃ القریش کا وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی دعوت پکاتے ہیں، کسی کی کھانا کم ہو رہا ہے، بلکہ کھانا کم ہونا ہی نہیں چاہیے، پہلے ہی آدمی یہ عمل کر دے، اپنے گھر میں ہوں، شادی حال میں ہوں، کہیں بھی ہوں، دعوت آپ نے کی ہو دوستوں کی، ساتھیوں کی، مسلمان بہن بھائیوں کی، تو کھانا کھلانے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں سورۃ القریش جو ہے وہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کھانے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سوچ و بچار سے بھی کام اوپر جائے گا، کہ جتنے مہمان کھانا کھا بھی جائیں گے لیکن پھر بھی کھانے کے اندر ضرور برکت رہے گی۔ اور شروع میں ایک عمل آپ کو بتایا کہ جب گھر میں کھانا کھائیں تو 3 دفعہ سورۃ القریش پڑھ کر کھانا کھائیں۔ ایک تو اللہ آپ کو زہریلے مادوں سے محفوظ فرمائے گا، دوسرا اللہ کریم محتاجی سے، تیسرا رزق میں برکت ہوگی اور دسترخوان وسیع ہوگا، رزق اللہ کریم بہت کھلا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ میرا اللہ کریم آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں، مخلصانہ التجاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.